حضرت تھانوی کے ایک مرید تھے۔ انہوں نے ایک بار آپ کو خط لکھا کہ میری آنکھیں بے اختیار غلط چیزوں یعنی نامحرموں کی طرف اٹھ جاتی ہیں، لہٰذا کوئی علاج بتائیں۔ حضرت تھانوی نے جواب لکھا کہ اگر بے اختیار اٹھ جاتی ہیں تو فکر کس بات کی اٹھنے دیجیے، کیونکہ غیر اختیاری کام پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس جواب سے ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے، بے اختیار آنکھیں نہیں اٹھتی بلکہ اختیار سے ہی اٹھتی ہیں، لہٰذا دوسرا خط لکھا کہ حضرت بے اختیار تو نہیں، اختیار سے ہی اٹھتی ہیں، لیکن نگاہ اٹھنے کے بعد نیچی کرنے کی طاقت نہیں پاتا۔ اس کا جواب حضرت نے لکھا کہ یہ بات بھی تمہاری غلط ہے، اس لیے کہ فلسفہ کا یہ مانا ہوا اصول ہے کہ کسی بھی چیز کا اختیار دونوں طرف سے مطلق ہوتا ہے، یعنی آدمی اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ اس کام کو نہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ کر تو سکے لیکن نہ کرنے کی طاقت نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز اٹھا رہا ہوں، چاہوں تو نہ اٹھاؤں، یہ دونوں باتیں اختیار میں ہوتی ہیں۔ یہ کیسے نگاہ اٹھ تو گئی، اب نیچی نہیں کر سکتا۔ اس پر ان صاحب کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا اور تیسرا خط حضرت کو لکھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، پھر غلطی ہوئی، نگاہ کو بچانے کی طاقت تو ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، بہت سے لوگوں کو طاقت تو ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں کرتے، اور ہمت ہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ آدمی اگر ہمت کرے تو پہاڑ کو رزے کر دے۔ الغرض حضرت نے ان کو لکھا کہ اب کی اصل بیماری ہمت میں کمی ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ اگر میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تب بھی ایسا ہوگا کہ غیر محرموں کو دیکھتے رہو گے۔ اس پر ان صاحب کا خط آیا کہ حضرت آپ اگر ساتھ ہوں تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پھر تو نگاہیں نیچی ہو جائیں گی۔ پھر حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ جب میرے ساتھ ہونے کے خیال سے تمہاری نگاہیں نیچی ہو سکتی ہیں تو خالق دو جہان کے ساتھ ہونے کے تصور سے نگاہ نیچی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ہے اصلاح کرنے کا طریقہ۔ اگرچہ کئی خطوط کا تبادلہ ہوتا تھا لیکن بات اچھی طرح دل میں پیوست ہو جاتی تھی۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان سے اصلاح کے نسخے معلوم ہوں گے اور ہم اپنی اصلاح کرنے اور گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوں گے۔ مزید اس طرح کے واقعات اور حدیث پڑھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔